الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ والمصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ سلام اللہ علیہ۔ الہی پورا شوب دورچ مومنین دی حفاظت فرما آمین۔ مالک عزیزم دی زبان تاثیر عطا فرما۔ الہی قوم شیعانو اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ جو بیمارن شفا عطا فرما، جو پریشان حالن پریشانیاں دور فرما آمین۔ مومنین جو مقروض ہیں قرض ادا فرما۔ الہی واجبات دیے دےگی دی توفیق عطا فرما۔ ذکر دے صدقے سر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہی مقامات مقدسہ دی محافظت فرما۔ ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ بہت بڑی دعا ہے یوسف سیدہ ولی العصر بقیت اللہ حجت القائم صاحب الرجات امام زمان دے ظہور تاجیل فرما آمین۔ اس خانوادے دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بلند صلوات صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صلوات صلی اللہ۔ ابتدائے مجلس معززین سادات سامعین بالخلوص تمام مومنین، ابتدائے مجلس قرآن مقدس دی ایک آیت دی تلاوت کی تھی، سورہ بنی اسرائیل۔ تھوڑا میرے نال بولنا ہے جنہاں دی قرآن نال محبت ہے، چونکہ وہ زمانہ تو ریا نہیں کہ لوگ تلاوت قرآن کر دیں۔ نوجوانوں تو سی گھبرائیں بیٹھے زندگی میں، چونکہ وہ وقت نہیں زندگی دے روزمرہ۔ حالانکہ مومن و قرآن نال مودت و محبت ہونی چاہی دیئے، چونکہ قرآن 14 دے بغیر کافی نہیں۔ لازم ملزوم ہے نا، گھبراؤ نہیں، تھوڑا سار چاہ کے میری گفتگو سنو، گزارش پہ کردہ۔ سورہ بنی اسرائیل، لالا جی میرے علیہ پاس ہوئے بندہ غیر حاضر ہو ویندہ اس کیفیت چوہے نا، آپ پھر لطف نہیں ہے، یہ پریشانیاں تو ہے نہیں ہے صحیح۔ سورہ بنی اسرائیل آیت دا پہلا کلمہ، پہلا لفظ سبحان تو شروع ہے۔ آنکھ کون رہے؟ یزدان۔ متکلم دے بدلن نال کلام دی اہمیت بدلویں۔ متکلم بولن والا جس سٹیٹس دو ہوئے کلام دا معیار یوں نہیں بدلویں۔ میں آکھاں تو کلام دی اہمیت اور ہے،
فقیہی آکھے تو کلام دی اہمیت اور ہے، اگر امام آکھے تو کلام دی اہمیت اور ہے، اگر رسول آکھے تو کلام دی اہمیت اور ہے، تے جدہ کائنات دا مالک سبحان اللہ آکھے تو پھر کلام دی اہمیت اور ہے۔ سارے بولو حیدری یا فرمائے بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ کتھوں شروع کی تھی؟ مسجد الحرام سے اس مسجد اقصی تک جس کے گرد برکتیں ہیں۔ سیر کرائی کیوں؟ تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ کچھ علماء نے میرے رسول دے معراج دا مقصد لکھا ہے، جنہ سر ہون تک نہیں ہلایا، مولا صحت دیونے، مولا طاقت دیونے، پٹھے بندے دے کمزور تھی وینن، بندے نہ سر ہلا سکدیں نہ زبان ہلا سکدیں، بجلے سے بولنا واجب ہوندہ ہے، بندہ شارک دی زبان مشکل ہلائندہ ہے تو پتہ نہیں مرن دا سر ہلائندہ ہے۔ توجہ میرے پچھلے مقصد معراج لکھا نے کیا لکھا نے کہ اللہ نے اپنے حبیب نو ایمان بالغیب دے نال ایمان بالشہود دی منزل تے بھی فائز فرمایا۔ شہود تو مراد کیا ہے؟ اے کنہ نال سنن نہیں، زندگی ہوئی بند کرو، چھوڑا آلے کام کیتی بیٹھا ہے، سائلنٹ تلا مند کر، شابش وقت گھنٹی نہ آوے۔ بیٹا زندگی دے ایک انداز سکھو، محفل آداب نو ملحوظ خاطر رکھو کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ ساری ذمہ لگی ہے صرف بچیاں واسطے روٹی، پرورش نہیں کر سکے۔ جو پرورش کیا کرنی ہے، اولاد نو تہذیب دا طریقہ کیا دسنا ہے، زندگی گزارن دے ڈھنگ کیا دسنا ہے، اٹھنا کیویں ہے، بہونا کیویں ہے، بولنا کیویں ہے، گفتگو کیویں کرنی ہے۔ ہاں یہ بہت بڑا فقدان ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے حبیب نو اے سنن والے ذرائع نا، شہود تو مراد ویکھن والے ذرائع نہیں، چونکہ تیری میری آنکھ نو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات نال بندے بول رہے ہوئے نا تو بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا بابا جی کون بول رہے، اس سے خطا دا امکان ہے۔ عموماً سڑکتے جاندے لوگوں نو سامنے ایک سراب نظر آندہ ہے، سراب، او پانی، لیکن پانی ہوندہ نہیں، اس نو آکھ دن سراب۔ جڑے پچھے آباب تشریف فرما، دھوکہ ہو گیا۔ شہود تو مراد عقل، شعور، وجدان، بلکہ پورا وجود، ضمیر، اس نال مشاہدہ کرن وادن شہود۔ اللہ نے اپنے حبیب دی نگاہ دا تذکرہ قرآن دی آیت کیتا، ما زاغ البصر وما طغى، کہ میرے حبیب کی آنکھ حقائق سے ایک طرف نہ ہٹی
اور نہ حد سے تجاوز کیا۔ توجہ، معراج، چاچا جی میرے لئے پاسے ویکھنا، انکل جی، معراج اللہ نے اپنے عبد نو کرائی۔ یہ نہیں سو آکھیا کہ میں رسول نو معراج کرائی۔ کئی نیندر ہو گئے، میں نہیں سمجھا سکیا۔ میں ممبر تے کھڑا دا جنہ انسان دا چہرہ دسیند ہے، سمجھے تو ہی دسیند ہے، نہ سمجھے تو ہی پتہ چل دے۔ غور کرو، اگر نہیں سمجھے پھر سمجھاونا میرا حق ہے، میری ڈیوٹی ہے۔ اللہ نے نہیں آکھیا میں نبی نو سیر کرائی، عبد نو سیر کرائی۔ تو سا سنے عبد ترجمہ غلام، اتھے کر ترجمہ علی دا فرمان سنیں نا، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے ترجمہ کر دیں، غلاموں میں سے بولو۔ اور یار تیرے ممبر تے ترجمہ ہوندہ نا، میں محمد کے، غلط۔ اس مقام تے غلام آکھنا غلط، چونکہ تفصیلی گفتگو ہے۔ لغت دے حوالے نال عبد دی ایک کیفیت رسی نے بھائی جان، کہ عبد کسے کہتے ہیں؟ جدہ لوہے نو بھٹیے سٹو تے پتہ نہ لگے گرم ہومن دے بعد اے لوہے یا بھائے، اس کیفیت نوادن عبد۔ ادھا ان ترجمہ کیا کرا؟ فرمائے میں نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ اسی طریقے علی فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہوں۔ علی زمانے نو ڈسا ہے کہ رشتے غلاموں کو نہیں دیے جاتے، میں محمد کی ایک کیفیت ہوں۔ جیڑا بول پہ ہے میں ایدری سلامت رہو بول۔ ماشاءاللہ کافی مجمع آگیا، میں تو سمجھے بارش دی وجہ تو نا بھئی شاید 10-15 بندے ہیں تے چلو پڑھن والے سمیت رلا کے تے مجلس مکمل ہو گئی۔ عزت والے سامعین، معراج رسول کو ہوئے بے صدے 12ویں سال۔ مجلس سمجھن دا نام ہوندہ، صرف داد دا نام نہیں ہوندہ۔ معراج کدوں ہویا؟ ہجرت دے دوسرے سال، پہلا سال سوری، تے بے صدہ 12واں سال، جدہ رسول نے اعلان رسالت کیتا۔ ظاہراً رسول نبی تو سے لئین جدہ آدم دی خاک چاہی تے آدم دا آب تولید اجد بہتے دریامہ چاہی تے فرمائے میں اس ویلے بھی نبی ہم، جب سے میں نبی تھا تب سے مجھ پہ درود تھا۔ جوانی مانے ہاتھ کھول لیو، زندگی انہیں میرے نال تو صحیح بولنا ہے۔ ہاں پچھلا مہینہ معراج 27 رجب رسول دی معراج، مورخ بڑی بات دیانتی کی تھی۔ مورخ لکھن والے، چاچا میرے لئے پاس ویکھنا، لکھن والے مورخ نے نا تاریخ لکھن والے بد دیانتی کی تھی۔ اے جڑے ہجری سالن اہن ہجرت تو تے معراج پہ ہوندہ ہجرت تو 1 سال پہلے۔ رسول ہجرت کی ڈکی تھی، بولو تھوڑا میرے نال، کدے گئے ہیں بھلا رسول؟
ہاں بولو یار خیر گھبرا ویندے ہو بھائی رسول پاک نے مکہ تو مدینہ ہجرت کی تھی تے معراج ہوئے ہجرت تو 1 سال پہلے کتھے ہویا یہ جڑے چپ ہو گئے تو اجے ہی کوئی نہیں سمجھ ایسے بولو یار چلو اڈو جا سپیکر ہی بھی نا ہاں میں اچاب ہے یہ بندے ویکھیں جڑے نہ بولن نا انہاں تک لا چلے ہاں بھئی ہاں میں تو کوئی اور مزاج دا بندہ میں جڑے نو پہ سمجھیں دے معراج کیا کہ بولو دہراؤ سارے تاکہ بات بھولے نہیں معراج کدھا ہویا ہجرت تو 1 سال پہلے رسول کتھا ہن شاباش مکہ معراج مورخ بات دے انتی کی تھی اس سکے جی رسول نو معراج جڑا ہویا اے روح نو ہویا عبد نو نہیں ہویا معراج ہویا لالا روح نو عبد نو نہیں ہویا ایک کس آکھیا جیڑا رسول دے نور دا قائل نہیں جیڑا نبی نو اپنے جی ہاں سمجھ دے لالا ہاتھ کھولی زندگی ہو بھی وہ کئی ہیں نا مسلمانہ دے فرقے جیڑے آدھے رسول سارے جی ہیں انہاں آکھیا معراج ہوئی روح نو ایدہ یار تاریخ جھوٹ راوی کون لیا انہاں آکھیا جی ام المومنین حضرت عائشہ توجہ انہاں آکھیا کہ رسول میرے گھر سوئے ہوئے تھے اور رسول کو ہوا معراج بی بی نہیں آکھیا مورخ دی بغیر تھی جڑے یار جاگ دے بیٹھے ہو بھائی بی بی نہیں آکھیا بی بی کی میں آکھ سکتی ایک دلیل ہے ستھی سیانے لوگ بیٹھے ہو معراج پی ہوندہ مکے رسول دی بی بی نال شادی ہوئی مدینے مولوی عقل دا علاج کر نبی نو گھر کہندے سوائی کھڑا نکاح تو پہلے نہیں کئی نیندر ہو گئے شاید میں نہیں سمجھا سکیا یہ بندے سمجھے نہیں یہ جڑے چپ ہو گئے بندے داماد نو اک تو پہلے گھر سمجھنے تو بندے چھرکی انہیں لئیے جی میں کوئی گالی نمی کر چھوڑی ہے یار زمین کیوں ملوائیں دے ہو یار بکھرا لے افسوس لگ دے بھی تو سا زمین نہ ملو نال زفر کرو بی بی نہیں آکھیا لکھن والا ہے مورخ گل ہوئی ہارون رشید دے دربار بہت بڑا بدبخت بادشاہ ہے بنو عباسی بولو ہارون رشید وہ دربار گل پی ہوندی ہے تے انہاں آکھے جی رسول نو معراج روحانی انہاں دے درباری ملہ اکٹھے بہلول اپنے دور دا فقیہ چلو میں آکھاں اپنے دور دا ملکے حیدری یال بہلول اپنے دور دا مجتہد بھئی اس دور ترائے بندین ترائے اس مرد سکتے فائزہ دشمن آکے قتل کر دیو مار دیو انہا امام نو خط لکھی کئی پریشان ہو گئے نہیں یار خط ڈاکیے دے ذریعے نہ دیتا ٹھیک ہے شاباش زندگی عمر یہ جا توارے چھ گلنا پرانی ہیں ودی ہیں ہون جڑا نظامی ممبر دا بدل گئی ہے نا ہون ساڑے نوجوانوں نا تو ٹھیکری سٹی لفظ جیم صرف جیم
بندے ترائے لفظ جیم بندے ترائے بہلول نے جیم تو جنون سمجھیا جیڑا نہیں بولے پتہ نہیں وہ بندہ نیندرے دوسرے نے جیم تو جبل سمجھیا ایک جبل ٹر گیا پہاڑا دوسرے جنون اختیار کر لے دربار گل ہوئی انہاں کہ جی رسول معراج جو ہے روحانی یہ بندے نکلے بہلول مسجد دربار نکل دو ہے تو وڑ پہ کانے دا گھوڑا ہاں تبلیغ دا رنگ ویکھی رنگ تبلیغ دا بہلول بے لوگ اوہ نہ سنن تبلیغ دا رنگ پاگل نہیں بہلول جنون اختیار کر کے کانے دے گھوڑے تے چڑھے سدھا دربار اس ڈٹھا مولوی ہیں یہ کیا کھوے انہاں کہ رسول نو معراج جو ہے روحانی جسمانی نہیں اس نے کہا اے درباری آج سنو اے نماز ظہرین پیان دیئے واجب ہے نا انہاں کے واجب ہے اس نے کہا آج مولوی نہ پڑھے سی آج پڑھے سا میں میرا پتر ہاتھ کھول بے زندگی ہوئی تو مجلس سے حاضر کوئی نہیں میں ہاں مولانا کیا ہانون اوہ پدریرہ ہاں اس نے کہ آج انہوں نماز نہ پڑھا مانے آج میں پڑھے سا وہ چونکہ شاہی خاندان دا بابا فرد دا چاچے دا پتر تا اور نہ کہ یار چلو پڑھا منڈیو خیر ہے اگے کئی یو جے پڑھیں دے ودن تے اج یہ پڑھائے چا خیر ہے جنہ دے نگاہ چ دین محمد مذاق تھا انہاں کے خیر ہے بہلول پڑھے سے بہلول وضو کیتا مسلح تے جڑا پیش امام دے پیچھے کھڑ ہے نا نمازی او اگر پیش امام بھول بنے وہ تو لکمہ دیندہ ہے بھئی خاکی انسان ہے یار بھول سکتا ہے پہلی سورہ بہلول نے سورہ فاتحہ چونکہ سورہ فاتحہ اگر نماز نہ پڑھی بنے پہلیاں دو رکعت تو نماز باطل ہے میں ایک لفظ آکھا قرآن دی قسم ہے میں بندہ بینا جڑا زبان رکھ دے تاکہ قیامت نال نہیں بول دا یہ ہے 7 مسانی 7 آیتیں 7 مرتبہ حکم ہے ہاتھ ٹھیکیں 7 عدد کا بہت بڑا مقام ہے اسے کہتے ہیں چاچا میرے علیہ پاس ویکھی 7 7 مسانی 7 دن 7 نو یعنی 7 دہرائے ہوئے 7 کو دہرایا جائے تو 14 بنتے ہیں جو 14 والا ہے اس پہ واجب ہے پہلی رکعت میں فاتحہ پڑھنا جڑا نہیں بولے انندرے سورہ فاتحہ دیاں آیات دہرائیں ہوئیں اندے الفاظ اکٹھے کریں رحمان گنے کتنی دفعہ رحیم گنے کتنی دفعہ توجہ صراط گنے کتنی دفعہ اندے الفاظ گنے 7 دورائے جویں علی ان میں 4 محمد ان میں 4 فاطمہ ان میں 1
کاظم ان میں ایک، جعفر ان میں ایک، نیندر تو نہیں آ گئی میرے گزار مل کے حیدری ہاں 7 دہرائے ہوئے۔ میں کوشش کی تھی یہ بھئی کچھ ایسے مطالب تھوڑا کوئی لمحہ ضائع کیتے بغیر بھئی ہر جگہ تے گفتگو بندہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ جڑے نوجوان بیٹھے ہو نا نوٹ کرو، میں ایک اپنا چینل بنایا یوٹیوب چینل، یوٹیوب تے جاؤ گے ذاکر تقی قیامت افیشل لکھو گے، پھر شیئر کرو گے، سبسکرائب، تاکہ تواڈے تک آمن والی ہر ویڈیو پہنچے۔ مجلس نہیں، ایک ایک موضوع تے گفتگو ہے، تواڈے فائدے واسطے۔ ہاں جس نہیں کی تھی انہوں کرنا چاہیے۔ ذاکر تقی قیامت افیشل، تاکہ مومنین تک بات پہنچے۔ میں تو تقریباً رات نو ویسے فیس بک تے کچھ باتاں شیئر کرن واسطے سامعین دے سامنے آندا، چونکہ کم جو ہے دین دی بات پہنچاونا۔ چلو بات لمبی نہ ہو جائے، نتیجے تے پہنچی۔ نماز بہلول مسلح تے بہلول سورہ بنی اسرائیل، دوسری جڑی ہے نا سورہ، دوسری پہلی رکعت یا دوسری ہے جو پڑھ دیو پہلی ہے، دوسری ہے سورہ توحید ہے۔ اور جڑا نماز دے مسجد گئے ہی کدی نہیں، ایک لفظ آکھا بات اوکھی ہے، خیر حق آکھنا چاہیے۔ اے علم ہے سمجھو میرے ہاتھ ہیں۔ یزید دے پیو معاویہ نے ایک بنایا گروہ، میرے کل کتاب ہے کہ ایمان ہو عمل کی ضرورت نہیں۔ توجہ، اس دا نام رکھیا مرجنہ۔ کیا نام رکھا بولو نوجوانوں سارے؟ مرجنہ۔ بنو عباس نے اس نو آ کے ختم کر، امیہ دی دشمنی ہے، وہ اس اپنے فائدے واسطے بڑھا۔ افسوس دی بات ہے کہ او نظریہ سارے مومنین وچ بھی آ۔ توجہ بیدار ہو کے گل سنی۔ بندے آدن ایمان ہوئے، نماز روزے حج ضرورت کوئی نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اپنے آپ کو مرجنا کہلوائے، علی کا شیعہ نہیں کہلوا سکتا۔ علی کا شیعہ وہی ہے جو عمل کر کے زمانے کو بتائے۔ میں ایرے غیرے کا غلام نہیں ہوں، میرے وارث 14 ہیں جن کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں۔ سارے بولو قرآن دی روح نال نماز نہ پڑھن والا مشرک، بندے پڑھ دے ہی نہیں۔ پیچھے کھڑے ہوئے پیش نماز لے۔ بہلول سورت پڑھ دیتی بنی اسرائیل دی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ معراج ہوئی عبد، بہلول عبد دی گل نہ کی، بہلول عبد دی جگہ تے لفظ روح استعمال۔ کیا تبلیغ طرح بہلول روح دا تذکرہ کیتا، پیچھے لکم ملا سبحان الذی اسری بعبدہ۔
بالول ایویں توجہ نہ کیتی جی میں ایک دو مومن توجہ کو نہیں. بالول پھر شروع کر لی. اس لئے پھر تیسری مرتبہ لقمہ ملے سبحان الذی پچھلے نماز اسرا بی عبدہ. بالول نماز دیتی چھوڑ تے انہیں کھائیں اسا کہ میں تو کچھ سارے چبل رکھتی جڑے جاگ دیں خدا رہا ہاتھ کھولو نیازی حسین بیٹا منہ چونگلی کر دے زندگی حیدری بالول آکھے اکے دے اکے چبالو سانو بھی آکھ دیں اس کے تساں دربار چاکھے میرا جو ہے روح نو میں گل کریں نا روح دی انہاں کے اتھے گل قرآن چے عبدی انہیں ہی پڑھنے اس کے توتے آر رٹے ہوئے نا بغض اہل بیت اس کے آنکھیں روح کی نہیں ہوتی. عبد بنتا ہی تاب ہے جب جسم اور روح ملیں. جب جسم ملا نہیں پھر روح پہ قائل ہو. یا مانو رسول کی روح نہیں گئی رسول کا جسم بھی معراج پہ گیا. گفتگو مکمل نہ کر سکتا. ملائکہ خواہش کی یا اللہ جدہ تو اپنے نبی دا نور خلق کیتے ہم نے نور دیکھا ہے وجود نہیں دیکھا. ختمی مرتبت کو بلائیں ہم رسول کو دیکھیں. جڑے خاموش سائیں 70,000 نوری ملائکہ دی انجمن لے کے دہلی ام ہانی تے جبرائیل عرض گزار بستر استراحت تے رسول استراحت بستر استراحت آرام فرما. جی میں اللہ توانو خلق کیتا نا آگ ہوا پانی مٹی. جبرائیل نو اللہ خلق کیتا ہے کافور کو. کافور جان دیو اے ملہ چون دیو اچھا کئی نہیں دیو کافور یہ ہوندی ہے ٹھنڈی. اللہ نے جبرائیل نو مالک اس کو خلق کافور کو خلق پیغام چھتے کیویں اٹھا اتنا جبریل چھپیا کہ پائے اقدس تے اپنے کافوری ہونٹ لائے رسول نو ٹھنڈک محسوس ہوئی. اب کھلی جبرائیل کیسے آنا ہوا. جڑے جاگ دے بیٹھے جڑے جاگ دے کافوری ہوں یا رسول اللہ ملائکہ کی خواہش ہے معراج پہ چلے. دو رکعت مسجد الحرام میں چھپڑی. پھر رسول براق تے سوار ہوئے. براق ہے برق سے. برق کا دن بجلی نو ہے بجلیوں کا مجموعہ. رسول تو پوچھے یا رسول اللہ کس پہ گئے تھے؟ فرمایا براق پہ. یا رسول اللہ کیسا تھا؟
پھر جیسا ظرف تھا بندوں کا ویسے رسول نے بتایا۔ مولوی تصویر پیش کر دیتی، منہ زنانی آلا پیچھا گھوڑے آلا، درجات بلند من فاضل الوی شہید دے۔ وہ دن ملائکہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں نبی دی سواری روٹی کھان دیئے یا جڑے جاگ دے بیٹھا با ہاتھ کھولی مجلے سے چین نہیں بہین دا زندگی ہوئی، رسول دی سواری نتیجے تے پہنچ گئی۔ مناک بجلیاں دا مجموعہ، رسول چلے۔ میں ساریاں باتاں چھوڑ دیتی، یہ آسمان نہیں، توجہ، یہ جڑی سارے ستارے تے سارا نظام ہے نا، یہ جڑا چل رہے، اگر 5 ارب نوری سال نوری لائٹ ایئر روشنی دی جڑی رفتار ہے نا، وہ 1,86,000 میل دا سفر 1 سیکنڈ کر گئی۔ بولو بولو بولو، 1,86,000 میل فی سیکنڈ تے 5 ارب نوری سال بندہ بنجے۔ تے پھر جڑا اس سادہ نظام شمسی ہے نا، اس دی کہکشان دا نام ہے ملکی وے۔ توجہ، اس سے چو بندہ بڑی مشکل نال پھر ارباں کہکشاں۔ میرا خیال ہے اوکھے موضوع نہیں پڑھنے چاہیے۔ اگر ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ کھیلان والا، انہوں رائی دے دانے یا مٹر دے دانے نال بھر دے ہوتے، بہت بڑا انبار لگ جائے، اتنیاں کہکشاں، پھر آسمان اول۔ بھائی پاند پہلے آسمان تک ارباں نوری سال دا۔ معصوم تو پوچھے مولا پہلے تے زمین دا فاصلہ کتنا؟ فرمایا جتنا عرصہ پہلے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اس کو 2 گنا زیادہ کر دو تو پہلے سے دوسرے کا فاصلہ ہے۔ نہیں ذہن گھماؤ، کیا آکھ رہے ہیں؟ پھر مجلس سن گی، پھر میں کیا ہو گیا زندگی میں، پھر دوسرے سے تیسرے تک جو دوسرے اور پہلے کا فاصلہ ہے، اس کو 3 گنا کیا جائے تو پھر تیسرا آسمان۔ میں وہ بندہ ویکھنا ہے جڑا دماغ رکھ دے تو نہیں بول دا۔ فرمایا تیسری اور چوتھے کے درمیان جو فاصلہ ہے، وہ دوسرے اور تیسرے والے کو اگر 3 گنا کیا جائے تو پھر چوتھا۔ بدھائیں دے ہو، ایک پرچی نہ لو تو 120 گنا، اور ٹال ٹیکس دیا یہ 2 گنا، پھر 3 گنا، پھر 4 گنا، پھر 5 گنا۔ میں تھا ہی نتیجہ دے ہونا ضروری ہے، میں پوری معراج پڑھا تو شام تک کھڑا رہا۔ پھر آسمان ہفتم، آسمانی سفر جاری، اور لطف دی بات ہے کنڈی ہلدی پئیے۔ کئی بندے یار نیندر بیٹھے، چاچا ہی نیندرے، پانی جاری،
بستر دی گرمی محفوظ پوری کائنات اللہ نے احترام نبی واسطے روک دیتی عمران خان دی سواری گزرے نا تمام راستے بند جدہ سواری گزر بنے پھر ہرش ہے رمان دمان تے جندے صدقے کائنات بنائی ادھر سواری چلی ادھر ہر چیز احترام مصطفیٰ میں روک دی 90,000 کلام ہوئی جب واپس آئے تو اب کائنات کو چلنے کا حکم دیا کہ اب میرے محمد کا پروٹوکول ختم ہو چکا ہے پتہ نہیں کئی بندے نیندرین میں کہ شروع کر لیتا ہے صبح صبح آکے میں نتیجے تھے بس آسمان اول تک پہنچے علی تن مولوی ذاکر تے بندے کے دسنا بس اتنا ہی مننا ہے توحید ہے عدل ہے نبوت ہے امامت اے بندہ نہ شروع کر رہتی ہیں کرو اوڈے کے فضائل دی گل ہوئے تو جی آسمان اول تے پہنچے ایک بہت بڑی قطار ڈٹھی اٹھا دی بھار دی لدی ہوئی تے جا رہی جبرائیل پوچھا رسول نے پوچھا جبرائیل اے قطار دا پتہ ہی ہو سکے ایک ستارہ 30,000 سال بعد طلوع ہوندہ ہے 30,000 سال تے انہوں میں ویک چکا 30,000 مرتبہ کتنا سائیں 30,000 مرتبہ روایت ہے میں اس نو ویک چکا تے جبرائیل رخصی کنا ہو سکے ذات احدیت تو پوچھے آمی اللہ تو فرمایا اس رکنا کوئی نہیں بس لدی جا رہی ہے بھار اتے جان دیو نا بندے انہوں اٹھا لے بھار دے بزرگن پتہ ہے نوجوانن کوئی نہیں پتہ لدی ہوئی جا رہی سرکار فرمایا جبرائیل اس کون رکنا نہیں جبرائیل اٹھاتے ہے کیا ہو سکے بس میں سرب ڈٹھی ہے میں نہیں پتا فرمایا سن ہر اونٹ پہ 70,000 کتاب ہے اور ہر کتاب میں 70,000 فضائل ہیں یا رسول اللہ یہ کس کی ہیں فرمائے یہ میرے بھائی علی کے فضائل لکھے ہوئے جیڑا بول سکتا ہے اچھا بولے حیدری تھوڑی زندگی آسمان چہاروں تے پہنچے گفتگو ساری نہیں ختم اتنا وقت ہی نہیں میرے کو آسمان چہاروں تے رسول پہنچے تمام انبیاء استقبال کیتا میرے رسول دا اللہ نے فرمایا میرا سونا پہلے نہ دے کول پوچھ تمہیں نبوت کیسے ملی اپنا گریبان جھانک کے ویکھیں گے میں کتنا شیعہ میں نبیاں دی بات پیا کردہ تمام انبیاء یک زماؤں کے آکھے یا رسول اللہ اس وقت تک اللہ نے ہمیں نبوت و رسالت نہیں عطا کی جب تک ہم نے تیری رسالت چاچا جاگی تیرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اللہ نے نبوت عطا نہیں کی جدہ نبیانو علی دی ولایت بغیر اللہ نبوت نہیں دیندہ تینو علی دی ولایت بغیر شیعت کیویں عطا کرے سی جڑے بول سکتے ہو حیدری
ولایت ہر قدم تے ولایت دے زمرے چرانا بولو بڑا خرچ ہوئے دین تے آؤ بسم اللہ سیدزادہ تشریف لائے سانات دا حیاء کیتا کرو میں آپ روایات اچھ پڑھا فرمائے سید دے گستاخ نو فرمائے میں شفاعت نہ کرساں رسول آکے جن اتنی عزت آئیوں دیاں دھیاں 36 شہران چرو لگی 72 بازار 3 دربار ایک کوئی وین کرنا کافی پڑھن والن غیرت مندوں بازار دی پیشی غلط مک گئی جڑی عصمت قبرا دی منزل تے فائز آئی معصوماں عالماں غیر معلماں علی دی شیر دل خاتون تھی عقیلہ بنی ہاشم 36 شہر 72 بازار 3 دربار 36 دن دا سفر ویر دے قاتلہ نال ٹری تھوڑے بندیاں آئے کی تیئے مالک انہا لوگوں وہ نگری دکھا جتھا میری سین کھاڑ کے خطبے پڑھ دی رہی کتنے نہیں کھڑا ہے نے بولو میں بابا عامر بادشاہ جی رات کی گزر دے نا میں گل سچیں نہ آیا میں حافظ محمد علی خان دی مجلس بیٹھا سننا میں کیا لوگن کروٹ کروٹ جنتوں نے آمین تمہارے مرحومین دے درجات بلند ہوئے دیکھو میں حیران ہویا بھی ایسے ہی مضامین سن کے کوئی بندہ نہ روے نا یا تو انہوں پتہ کوئی نہیں یا اس دا پتھر دا جگر ہے 3 دن کھڑی رہی کتھاں باب و ساعت گھنٹیاں والا دروازہ نوجوانوں میں ویکھ آئے ہیں کئی ظاہر توارے چو گئے ہیں ویکھ آئے اتھا کھڑیاں رہی ہیں اتھا مسجد ہے مین دروازہ اڈوں ہے اتھا صلاح الدین ایوبی دا دربار ہے اتھو آؤ نا ایک تقریباً 38 قدمہ دا فاصلہ بنتا دروازے تے کھاڑ کے میری سین 15 آزانہ سنیے رو گیا دیئے نانا آزانہ مل دیا پیانی دیا بازار آگیا نہیں بسم اللہ کرا میں نو کرا ہاتھ کھول دے میں جڑے بدھی بیٹھی اللہ تواری نسلانو قائندہ محتاج نہ بڑھے دربار چاہ کھڑییں غیرت مندوں آجیو جا موجود ہے جتھے کتا شراب بیٹھا پیندہ او جگہ موجود ہے جتھے نمازی دی بھیڑ کھڑی رہی ہے بلوی بسم اللہ کرا حالت کیڑی آئی اگے کھڑی ہے ماں کانڈ پجے کھڑی ہے علی دی دی باقی بیبیاں اولا بڑائی کھڑی ہیں جنہ دی ہائے نہیں نکلی کتنا روسے غریبان دی غربت 7 گھنٹے شراب دے بعد آدھے کتھے کھڑی ہے بھیڑ
آدھے ضعیفہ دولا لئی کھڑیے آدھے ہٹا لو میرے دربار چ پردے دی ضرورت نہیں اے کوبہ نہیں اے نجب نہیں اے دے پیو دی شاہی نہیں بھلا ہوئی زندگیوں نے ماں حسین دی بستہ رکھنے آخری وین ضعیفہ دولا لئی کھڑیے این کتے شراب دے نشچ حکم دیتا ہے ہٹا لو میرے دربار پردے دی لوڑ نہیں ایک جلاد گم دھیے اس حرامی دے ہاتھ ظلم دا سامان آئی حسین آباد آلے ہو کچھی دی ذاکری کچھی ادب سن دیئے ضروری ہے میں کوئی سخت پڑا تیرے مزاج دیئے 17 کھڑیاں میں ظلم دا سامان لائے جو ہٹاؤ ان جو کھڑی آئی ہاتھ بدے ہوئے ان قرآن دی قسم اجر دے بعد گلابی اتر دے قطرے زمین تے ڈھٹھے نہیں کناں دی ہائے نہیں نکلی شاید شرم کی تھی بیٹھے قطرے زمین تے ڈھٹھے جدہ کھڑی آئی ماں دی کنڈ پیچھے غیرت مندوں تے پتہ لگے ماں تے ظلم پیون دے علی دی آدھی اماں ہاتھوان چھوڑ لے میرا پردہ غیرت مندوں کانڈ نہیں کر زین دے سامنے ہٹائی انہیں کھڑی رہی ہے منہ دربار علی پاسے آدھی علی دی نراز نوے یماں نصار کی میں ہٹا سامنے شرابی ہے میں نہ جاندی قائم بغیرہ دی تیرے قدمات پوے بسم اللہ کرا آخری میں اب اجدی شہزادی کھڑی رہی ہے انہاں کھا ہٹاؤ آدھی علی دی میں پھر دیا کھڑے ہیں دربار پہرے دار حبشیاں دا مخاطب ہو کیا دی حبشیوں تو آدھی غیرت کہن گئی ہے میں دربار ظلم برداشت کھڑی کریں نہیں تو سس کمینے دی حمایت کھڑے ہو اگا ایک بزرگ ودیا دن کون ہے ساری غیرت نو للکارانا لیا دیئے تو آدھے بادشاہ دنا کیا ہے انہاں کھائے اشکبوس ہون تو آدھے بادشاہ کون ہے انہاں کھائے ایک دیئیس آج کل راندیے مدینے کیوں راندیے آدن مدینے آلے کوئی عرش دے وسدے سردار انہاں دے گھر راندیے محمد دی کنید اولج پالے دن جو ماں سوا بلین دے نہیں آدیے تو نوہ فضا گھر دربار چمیل ونجے سنجان ویسو جنہ دی آئے نہیں نکلی انہاں کیا کجا شرابی دا دربار کجا علی دی جڑے ماتم کرن آئے وادی اچھل بولو میرے کانڈ پچھے علی دی آئی برا مار گل شرابی دا دربار کیا کران شبیر میدے وسلم و قائدہ و ناصرم و دلیلم و آئینہ حتیٰ تو اس